بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و ناظرین، درود پاک تمام وظائف سے بڑھ کر وظیفہ بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا بہت بڑا اظہار ہے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ادب و احترام سے درود و سلام کا تحفہ و نذرانہ پیش کرتے ہیں. اسی طرح تمام ایمان والوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ درود و سلام کا تحفہ و نذرانہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہو. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس گھر میں، جس مقام پہ، جس محفل میں، جس مسجد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام مقامات آسمان پہ فرشتوں کو ایسے چمکتے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں آسمان پہ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. پھر وہ درود پاک کا تحفہ نذرانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیا جاتا ہے، اسے بڑے مؤدبانہ طریقے سے لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، بلکہ فرشتے یوں بتاتے ہیں فلاں بن فلاں نے درود پاک کا تحفہ و نذرانہ بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے پر جنت کے اس بندے کے لیے 8 کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا، سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور میں اس کی سفارش کر کے جنت میں داخل کراؤں گا. یہ کتنا بڑا انعام ہے. پھر قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین بھی تانبے کی طرح گرم ہو جائے گی، سورج کی نزدیکی کی وجہ سے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ایک پاؤں اوپر اٹھے گا، ایک نیچے آئے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. درود پاک پڑھنے والے عرش عظیم کے ٹھنڈے سائے کے نیچے آرام فرما رہے ہوں گے. یہ درود پاک کی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے
جس کا پھل انار سے کوئی تھوڑا چھوٹا ہے اور سیب سے کوئی تھوڑا بڑا ہے، درمیانے درجے کا اس کا پھل ہے، وہ مکھن سے زیادہ نرم ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس درخت کا پھل وہی لوگ کھائیں گے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، جنت کے اندر آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی سعادت کون سی ہوگی؟ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ میں دن کا چوتھائی حصہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ زیادہ کر دو۔ وہ عرض کرنے لگے کیا میں دن کا آدھا حصہ درود پاک پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا کچھ زیادہ کر دے۔ وہ عرض کرنے لگے کیا سارا دن میں درود پاک پڑھتا رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارا دن درود پاک پڑھتے رہو گے، اللہ رب العزت تمہاری تمام حاجتیں، تمہاری تمام ضرورتیں بغیر مانگنے کے اللہ پورا فرما دے گا، تمہیں مانگنا بھی نہیں پڑے گا۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، جس چیز کی بھی حاجت ہوگی، تمہارے دل کے اندر اس کا خیال آئے گا، اللہ وہ ضرورت پوری کر دے گا۔ حالانکہ یہ نعمت جنت کے اندر ملے گی، وہاں جس چیز کا خیال آئے گا تو وہ پوری ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی بھی نعمت نہیں جو خیال آنے سے پوری ہو جائے، یہ صرف اسی کا مقام ہے جو درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ اللہ رب العزت اس کی خواہش کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق سارے فیصلے کریں گے۔ ایک بندہ کہنے لگا میں تو بڑا حقہ پیتا ہوں، کیا میرے دل میں حقے کا خیال آئے گا تو فوراً مل جائے گا؟ میں نے کہا اگر تیرے دل میں خیال آیا تو ضرور پورا ہوگا، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں درود پاک پڑھنے والے کے دل میں کبھی کوئی غلط خیال آئے گا نہیں، نیک خیال آئیں گے اور نیک خیال اللہ پورے کرے گا۔ یہ میں نے قسم کھا کے بات کہی، یہی بات جنت میں ہوگی، جنت میں بھی کبھی کوئی غلط خیال نہیں آئے گا۔ درود پاک پڑھنے والے بندے کے دلوں میں نیک خیال، پاکیزہ خیال، نورانی خیال آئیں گے، طرح طرح کے برے وسوسے، برے خیالات سے اللہ ان کے دلوں کو اور ذہنوں کو پاک کر دے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ بندہ ایسے انعام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ انعام ملیں گے جو تمہاری سوچ اور بچار کے اندر نہیں ہے۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا ذریعہ ہے، گہری محبت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنی محبت اس کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا قرب آ جائے، وہ سجدوں کی کثرت سے ہوگا یا درود پاک کثرت سے پڑھنے سے ہوگا۔ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اس سے بڑی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کو راضی کر دینا، اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر دینا یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ یہی تو عبادتیں ہیں۔ کثرت سجود کی وجہ سے اور کثرت درود پاک کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، بلکہ اس کی نسلوں پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ پورے خاندان کے اوپر، پورے قبیلے کے اوپر ایک شخص جو محبت سے، شوق سے درود پاک پڑھتا ہے، اس کے اثرات 40 گھروں تک جاتے ہیں۔ 40 گھروں تک لوگ اللہ کی رحمت کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو فائدے ہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی فائدے، یہ عظیم قسم کی نعمت ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہر وقت درود پاک پڑھنا چاہیے، کم از کم ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح اگر آپ شام کو درود پاک کی پڑھ لیں گے تو آپ کے نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے، آپ کے خزانے، تمام خزانوں کے منہ
اللہ رب العزت آپ کی طرف کھول دے گا، کسی قسم کی تنگی تمہیں دنیا کے اندر نہیں ہوگی، اس لیے کسی وظائف کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرضے ہوں گے، درود پاک کثرت سے پڑھیں گے، قرضے ختم ہو جائیں گے۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فتنے ہوں گے، درود پاک کی برکت سے گھروں میں محبت الفت اللہ پیدا کر دے گا۔ کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، اللہ عزت والی نوکری عطا فرما دے گا۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھ کے ان کے حق میں دعائیں کریں، وہ بھی محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ ان کے لیے درود پاک پڑھ کے دعائیں کریں گے، اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا۔ پھر جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان کے حصول کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ جنت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دے گا۔ جنت کے اندر جو ایسی نہریں رکھی ہوئے ہیں، ایسے باغات رکھے ہوئے ہیں، اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی وہاں پہ لائے گا، اور جو ایک دفعہ پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا لم یظما ابداً، وہ جنت کے اندر داخلے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔